نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا الى آخره صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، واجب الاحترام دوستو بزرگو، آج رمضان المبارک کا 8واں روزہ ہے اور 8واں پارہ قرآن کریم کا میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اختصار کے ساتھ۔ خلاصۃ القرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ایسا معجزہ جو نظر آنے والا ہو، آنکھوں کے سامنے ہو، جو دنیا کے انسانوں میں سے کوئی بھی نہ کر سکے، ایسا ہمیں دکھائیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دوں گا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، صفا پہاڑی کے ساتھ ہے، اور آج کل اس پر شاہی محل بنا ہوا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حریص تھے ان کے ایمان لانے پر کہ کسی نہ کسی طریقے پر یہ ایمان لے آئیں، اسلام کو قبول کر لیں، تاکہ یہ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو ابو جہل کے کہنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ، رحمت للعالمین کا رحمت کا ہاتھ جب اٹھا تو پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کہاں ہیں؟ زمین پر، پہاڑ پر کھڑے ہیں، اور چاند آپ سے کتنا دور ہے؟ ہم دیکھ لیں کہ ہم سے کتنا دور ہے چاند، کتنے فاصلے پر ہے۔ انگلی کا اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گیا چاند، ایک ٹکڑا مغرب کی جانب پہنچ گیا، دوسرا مشرق کی طرف۔ تو ابو جہل بدبخت نے یہ کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تو جادوگر ہے، کہ تیرا جادو زمین پر چلتا ہے صرف، لیکن آج تو ہم نے یہ دیکھا کہ تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ تیرا جادو آسمانوں پر بھی چل گیا، نعوذ باللہ۔ مہر جو لگی ہوئی تھی ان کے دلوں پر، ایمان وہ کیسے لاتے؟ اب اس سے بڑھ کر اور کون سا معجزہ ان کو دکھایا جاتا؟ ایسا معجزہ جو کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، صرف انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اور جن کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے وہ ہزاروں میل بھی کھڑے ہوں تو اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ شاہ غسان جو ہزاروں میل کے فاصلے پر کھڑا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے اس نے دیکھے تو کہنوں کو فوراً بلایا اور کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے، تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کتابیں اٹھائیں اور مطالعے کے بعد بتایا کہ یہ لگتا ہے کہ آخری نبی پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ یہ معجزہ آخری نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا۔ تو اس شاہ غسان نے کہا پھر تم گواہ ہو جاؤ، آخری نبی کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہونا ہے تو اسی کے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی کے علاوہ ایسے کوئی نہیں کر سکتا، تو تم گواہ ہو جاؤ۔ میں اس نبی کا اس معجزے کو دیکھ کر میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اور یہ ازلی بدبخت جو قریب ہی کھڑا ہے، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ پھر ابو جہل آیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں، اور مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا اگر بتا دے گا۔ آئے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بول پڑے کہ میں کیا ہوں؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو کنکریاں تھیں نا مٹھی میں، تو ان سے بھی کلمے کی صدا آنے لگی کہ حضور کی نبوت کی گواہی دے رہی ہیں۔ اس بدبخت نے ان کنکریوں میں پھینک مارا کہ اس کا جادو تو پتھروں پر بھی چل گیا۔ استغفر اللہ۔ تو اے میرے پاک پیغمبر، یہ مشرکین آپ سے حسی معجزات مانگتے ہیں کہ یہ ہمیں دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ یاد رکھیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ان کی طرف فرشتے بھی آ جائیں اور وہ کہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اور اگر یہ قبروں سے مردہ اٹھ کر زندہ ہو جائیں اور وہ کہنے لگیں، وہ بولنے لگیں اس معجزے کو دیکھ کر، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ ان کے دلوں پر مہر جو لگ گئی ہے۔ اس لیے اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ ان شیطانوں مشرکوں کے اس رویے کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاک پیغمبر غمگین نہ ہوں۔ باقی یہ بات رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو معجزات طلب کر رہے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو مسلم نبی ہیں، آپ تو حقیقی اور سچے نبی ہیں، آپ تو میرے محبوب پیغمبر ہیں۔ اگر میں آپ کو کوئی معجزہ نہ بھی دیتا، پھر بھی ان پر فرض تھا کہ یہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کا کلمہ پڑھتے اور آپ کی غلامی میں زندگی گزارتے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو معجزات دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات دیے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے معجزات محدود تھے، پیارے آقا کو جو دیے گئے وہ لامحدود تھے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد ہے 5000۔ یہ تو میرا علم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہیں جو اللہ نے آپ کو معجزات دیے۔ معجزات کی بارش کی ہے اللہ کے پاک پیغمبر پہ۔ رب العالمین نے آنکھوں کے علیحدہ معجزے، زبان کے علیحدہ معجزے، ہاتھ سے سرزد ہونے والے علیحدہ معجزے، پاؤں سے صادر ہونے والے علیحدہ معجزے، معجزات ہی معجزات۔ اور سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ کر کوئی اگر ایمان نہ لائے تو وہ اصلی بدبخت ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور فرمایا اگر آپ اکثر لوگوں کی باتیں مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیت شریفہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں جی کثرت کو دیکھا جائے گا، اکثریت کو دیکھا جائے گا، یہی ہے نا جمہوریت۔ یاد رکھیں دین اسلام کے ساتھ ایسی جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ تاریخ گواہ ہے ہمیشہ حق پر، حق والے، حق کو ماننے والے کم رہیں، باطل والے زیادہ رہیں۔ بدر کے میدان میں آپ نہیں دیکھتے کہ حق والے 313 ہیں اور مقابلے میں باطل کی صورت میں 1000 کا لشکر۔ تو غالب کون آئے؟ حق غالب آیا۔ جال حق وزہق الباطل۔ قلت میں ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن کثرت پر، اکثریت پر غالب آ رہے ہیں۔ احد کے میدان میں نہیں دیکھ رہے کہ حق والوں کی تعداد 700 اور جو مقابلے میں نکلے ہوئے باطل کی صورت میں وہ 3000۔ غالب کون آئے؟ جو کم ہیں، حق پر ہیں، غالب آ گئے۔ قلت اور کثرت پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ فیصلے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ تعداد میں لوگ دوزخ میں جائیں گے، بہت کم ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ نمازی کم ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں، سچ بولنے والے کم ہیں اور جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں، نیکی کرنے والے کم ہیں، گناہ کرنے والے زیادہ ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے کم ہیں اور نافرمان بہت زیادہ ہیں، رحمان والے کم ہیں، شیطان والے بہت زیادہ ہیں۔ یہ دیکھ نہیں رہے؟ شریف کم ہیں اور بدمعاش زیادہ ہیں، بتوں کے پجاری زیادہ ہیں، خدا پرست بہت کم ہیں۔ تو یہ دیکھ تو رہے ہیں۔ پھر اگر قلت اور کثرت پر فیصلہ کرے تو آج دنیا میں
اس دھرتی پر بسنے والے انسان 7.5 ارب ہیں، اور ان میں 1.5 ارب تقریباً کم و بیش مسلمان ہیں اور باقی سب کافر ہیں، اور کافروں میں اکثریت عیسائیوں کی ہے۔ عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں تعداد میں، تو پھر وہ حق پر ہیں؟ نہیں، حق پر وہ ہیں جو صراط مستقیم پر قائم ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے وہی حق پرست ہیں، وہی حق پر ہیں، وہ چاہے تھوڑے ہیں لیکن حق والے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے ایک مومن اور کافر کی مثال دی ہے، فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ مومن کی مثال اس شخص کی ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے ایمان کی صورت میں، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے، اور کفر خود تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، اور وہ تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ کافر مردہ تاریکیوں میں پھنسا ہوا، ایمان والا زندہ ایمان کی روشنیوں میں ہے۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اور ایک بات اور ارشاد فرمائی، ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم سب کو قیامت کے دن جمع کریں گے، پھر ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دیں گے۔ فرما بردار بندوں کو بدلہ دیا جائے گا انعام کی صورت میں، نافرمانوں کو سزا دی جائے گی اعمال بد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ اور آگے چل کر اللہ رب العزت مشرکین کی حماقتوں کا بیان کرتے ہیں، مشرکین کی حماقتیں، ان کی بے وقوفیاں۔ ایک حماقت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپاؤں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکاء کا حصہ الگ، پھر ان کے شرکاء کا حصہ جو ہوتا تھا اسے اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اپنے شرکاء، اپنے بتوں کے حصے میں ملا لیتے تھے اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری حماقت ان کی یہ بیان کی کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ قتل اولادہم شرکاؤہم، یہ بھی کرتے تھے مشرکین۔ جب بچی پیدا ہوتی نا اس کو عار اور عیب سمجھتے کہ یہ بڑی ہوگی پھر اس کی شادی ہوگی، میرا داماد ہوگا، اس کو وہ سمجھتے تھے۔ بچی کے پیدا ہونے پر کہتے میری ناک کٹ گئی، تو ایسے ظالم اور سنگ دل تھے کہ بچی کو اٹھاتے اور لے جاتے اور جنگل میں گڑھا کھود کر زندہ کو ہی اس میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے اور اس کو دفن کر دیتے۔ وہ بیچاری معصوم زبان سے آہو بکا کرتی، روتی، آہوزاری کرتی، بابا میرا کیا قصور ہے کہ تو مجھے یہاں پر دفن کر رہا ہے؟ دفن تو مردوں کو کیا جاتا ہے جو مر جایا کرتے ہیں، میں تو زندہ ہوں بابا، میں تیری بیٹی ہوں، تیرے ہاتھوں میں کھیلتی رہی ہوں، تیرے ہاتھے میں پلتی رہی ہوں، آج کس قصور میں، کس جرم میں تو مجھے یہ سزا دے رہا ہے، مجھے زندہ کو ہی دفن کر رہا ہے، درگور کر رہا ہے۔ یہ وہ ایسے ظالم تھے، یہ ان کی حماقت۔ اللہ اکبر۔ عورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اور عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر و فاقہ کا یہ سبب ہے، بلکہ بیٹی تو قابل محبت ہے، قابل شفقت ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے دین نے عورت کو یوں عزت اور عظمت دی ہے، یہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی بغیرت۔ اسلام نے تو تجھ پر احسانات کیے ہیں، تو ایک گناہ سمجھی جاتی تھی، تو زندہ دفن کر دی جاتی تھی، تو جلا دی جاتی تھی، تیرا کوئی وراثت میں حق نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے تجھے حقوق دیے ہیں، اسلام نے تجھے عزت دی ہے، اسلام نے تجھے عظمتوں سے نوازا ہے۔ اور ایک تیسری حماقت مشرکین
مشرکین کی قرآن پاک یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو چوپاؤں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا نا، بعض وہ تھے جو کہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، اور بعض وہ چوپائے تھے جن پر وہ سوار ہونا اور ان سے کبھی بھی نفع حاصل کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ بعض جانور چوپائے ایسے تھے کہ جن کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کی بجائے بتوں کے نام لیتے تھے وہ، اور ایک ہی حماقت ان کی یہ بتلائی گئی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا اسے مردوں کے لیے حلال سمجھا جاتا، عورتوں کے لیے حرام سمجھا جاتا، لیکن وہ بچہ اگر مردہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اتنی تذلیل کرتے وہ عورتوں کی جس کی حد نہیں۔ مشرکین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد اللہ رب العزت اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا۔ سبحان اللہ۔ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون، انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے۔ وہی اللہ ہے جس نے بوجھ اٹھانے کے لیے اور گوشت کے لیے اور دودھ کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں حلت اور حرمت اللہ کا اختیار ہے، کسی کا اختیار نہیں کہ کسی کو حلال کہے کسی کو حرام کہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ وہی ہے جو حلال کرے کسی کو اور کسی کو حرام کرے، وہی خالق و مالک ہے۔ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد مشہور آیات آگے آ رہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتیں فرمائی ہیں۔ 10 وصیتیں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو فرمائی ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پہلی وصیت، اللہ کی ہر حال میں عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی زبان اپنے عمل سے ان کو تکلیف نہ دو۔ تیسری وصیت، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے یا عار اور عیب سمجھتے ہوئے ان کو قتل نہ کرو۔ اور چوتھی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، برائیوں اور فواحش سے، عریانیت سے، بے حیائی کے کاموں سے بچو، خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ۔ پانچویں وصیت، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، انسان کو ناحق قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کی بڑی سخت سزا ہوگی قاتل کو جو دی جائے گی۔ اور چھٹی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو۔ ساتویں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کو پورا رکھو، اس میں کمی نہ کرو، بالقسط۔ آٹھویں، سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھو، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو، عدل، انصاف، جہاں انصاف ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں بھی انصاف نہیں رہے گا۔ اور نویں وصیت، اللہ کے عہد کو پورا کرو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ اور 10ویں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراط مستقیم کی سیدھے راستے پر چلو، اس کی اتباع کرو، مختلف راستوں پر نہ چلیں۔ صراط مستقیم نبیوں کا راستہ، صراط مستقیم انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صراط مستقیم صالحین کا راستہ، اس راستے پر چلو۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ راستہ، یہ صالحین کا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے، گمراہی کے راستے، ضلالت کے راستے، وہ سب راستے میرے دوستو دوزخ کی طرف جانے والے۔
جنت کی طرف جانے والا صرف ایک راستہ صراط مستقیم۔ سورۃ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العزت سے ہم یہی راستہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر مجھے چلا دے۔ اب یہ اتنی اہم چیز ہے کہ بندوں کو حکم ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے یہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اللہ رب العزت اگلی آیات میں ان 10 وصیتوں کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے میرے پاک پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر، آپ بمانگے دوہل اعلان کر دیں کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، اور یہی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سورۃ انعام کی آخری آیاتیں سورۃ انعام ختم ہو رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر انہیں کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا فوت ہو جانا سب اللہ کے لیے ہے، اور میں اللہ کا پہلا فرما بردار ہوں، تم بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور انہی آیات میں ایک آیت اللہ بتا رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا، دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے اعمال زیادہ سے زیادہ اختیار کرو، یہی سامان آخرت ہے، یہی قبر کی پونجی بھی ہے اور آخرت کی پونجی بھی ہے۔ سورہ انعام کا اختتام ہو رہا ہے اور آگے سورۃ اعراف ہے۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کو سورۃ اعراف کی چند باتیں، یہ تو قرآن کریم سمندر ہے، ہر آیت ایک سمندر ہے، اس کی تہہ میں جائیں تو زندگیاں چاہیے۔ تو میں تو جیسے دیگ میں سے چند چاول اٹھا کر آدمی چکھتا ہے نا، تو یہ خلاصۃ القرآن کا مقصد یہی ہے۔ تو سورۃ اعراف یہ مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی 3 بنیادی عقائد کو خصوصیت سے بیان کیا گیا ہے۔ کیا؟ مکی صورتوں میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا، احکام نہیں ہیں، مکی صورتوں میں احکامات نہیں ہیں۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی مدینہ میں یا باہر وہ مدنی صورتیں۔ مدنی صورتیں جتنی ہیں اس میں اللہ کے احکامات ہیں، اور جو مکی صورتیں ہیں اس میں 3 چیزوں کو اللہ نے بیان کیا ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اور رسالت انبیاء کی نبوت، اور رسالت خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور پھر آخرت کو مکی صورتوں کا یہ خاص عنوان ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ، سب سے بڑا معجزہ یعنی قرآن کریم کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور انسانیت کے ناطے سے تم سب بھائی بھائی ہو، ابن آدم ہو، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہو، ان کی اولاد میں سے ہو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مقام دیا، اپنا خلیفہ بنایا۔ فرشتوں نے جب خلافت سے انکار کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے، تو اللہ نے فرشتوں کو ہی کہا تاکہ ان کے دلوں میں عظمت بیٹھ جائے میرے خلیفے کی۔ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ تھا آدم کی عظمتوں کا اقرار کرنے کے لیے، لیکن ابلیس انکاری بن گیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اور تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں نہیں جھکا؟ تو اس نے کہا انا خیر من، دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا ہے نا وہ تکبر ہے، اور وہ کس نے کیا ہے؟ لعین، ابلیس نے۔ پہلے لعین تھا، تکبر کرنے کی وجہ سے یہ لعین بنا، پہلے لعین نہیں تھا، پہلے مردود نہیں تھا، رجیم نہیں تھا، راندہ درگاہ نہیں تھا، بلکہ مقرب تھا، اللہ کا قرب خداوندی میں پہنچا ہوا تھا، لیکن تکبر کیا، اپنے آپ کو بہتر جانا۔ انا خیر من خلقتنی من نار، کیونکہ میں آگ کے شعلوں سے بنایا گیا ہوں، اور آگ کی شان یہ ہے کہ اس کو نیچے بھی جلائیں تو شعلے اوپر جاتے ہیں۔ وخلقتہ من طین، اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، جس کو اوپر بھی پھینکے تو یہ نیچے آتی ہے، تو میں تو اوپر ہوں، میں اونچا ہوں، یہ نیچا ہے۔
میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو اللہ رب العزت نے اس تکبر کی پاداش میں، اور ہم یہ سوچیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن، اے بندہ خدا تو دیکھ تو صحیح، جس نے ایک سجدے کا انکار کیا اور وہ راندہ درگاہ بن گیا، لعین بن گیا، مردود بن گیا اور اللہ کا دشمن قرار دیا گیا، اور جو اتنے ہزاروں سجدے چھوڑ چکا ہے اور نہیں کرتا، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، وہ خود ہی دیکھ لے کہ وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ آگے سورہ اعراف کے 30 رکوع میں اللہ رب العزت نے 4 نداؤں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی ندا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، جس میں اللہ تعالیٰ نے اے اولاد آدم کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، یہ پہلی نگاہ کیا ہے؟ لباس کے بارے میں، یا بنی آدم اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے۔ اور دوسری ندا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، اے اولاد آدم کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھائے۔ تیسری ندا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اے اولاد آدم اپنی زینت کا لباس لے لو اور نماز کے وقت کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوتھی ندا جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ 4 ندائیں کہنے کے بعد اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آج مغربی میڈیا بے حیائی کو ہوا دے رہا ہے۔ ہوا کیا دے رہا ہے؟ بے حیائی پھیلانے میں دن رات صرف کر رہا ہے، کوشش میں، فکر میں بے حیائی، عورت کو ننگا کرنے کی کوشش، عورت کو بے لباس کرنے کی کوشش۔ اگر انسان ننگا ہو جائے تو حیوان انسان میں فرق کیا رہے گا؟ حیوان بھی تو ننگا ہے، چوپائے ننگے ہیں یا نہیں؟ کسی نے دیکھا ہے ان کو لباس پہنے ہوئے؟ کبھی کسی گدھے کا لباس کتے کا لباس دیکھا ہے؟ کسی گائے کا، بھینس کا، بکرے کا، بھیڑ کا؟ یہ سب ننگے ہیں، چوپائے ہیں نا۔ اور انسان بھی اگر ننگا ہو تو پھر وہ انسان نہیں رہے گا، وہ چوپایا ہوگا۔ اے میری بہن، میری بیٹی، تیری عزت کامل لباس میں ہے، تیری عزت پردے میں ہے، تو خزانہ ہے، اور قیمتی خزانے کو چھپایا جاتا ہے، بکسوں میں رکھا جاتا ہے اور تالے لگائے جاتے ہیں، بینکوں میں رکھے جاتے ہیں خزانے۔ اس لیے تو قیمتی متاع ہے، قیمتی خزانہ ہے، تو عیاں ہو کر نہ نکل۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب مثال دی، انہوں نے فرمایا کہ معصوم بچے کے سامنے 2 ٹافیاں رکھ دو نا، ایک ٹافی پنے میں لپٹی ہوئی، دوسری بغیر پنے کے، پھر دیکھنا اس کی سمجھ کا اندازہ کرنا وہ کدھر جائے گا؟ وہ پنے والی ٹافی کی طرف جائے گا، ننگی ٹافی کی طرف نہیں جائے گا۔ عام آدمی کے سامنے بھی ننگی ٹافیاں رکھیں بغیر پنے کے، اور پنے میں جو لپٹی ہوئی وہ رکھے، تو آدمی کس کو پسند کرے گا؟ جو پنے میں لپٹی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس پہ کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ اور جو بغیر پنے کے ہیں، ایسے پڑی ہیں کھلی، ان پر مکھی بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ بتا رہے تھے سمجھاتے ہوئے کہ لوہا باہر پڑا ہے، لوہاروں کی آئرن سٹوروں کے باہر بارشیں ہو رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، لیکن وہ باہر پڑا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں۔ لیکن کوئی سونے کو کوئی باہر رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس پر بارش پڑے گی تو یہ خراب ہو جائے گا، اس لیے سونے کہاں رکھے جاتے ہیں؟ ڈبیوں میں بند کر کے رکھے جاتے ہیں۔ اے عورت، میری بیٹی، میری بہن، اللہ پاک نے تجھے لوہا نہیں بنایا، سونا بنایا ہے۔ تو چھپی ہوئی ہے، خزانہ وہ ہے
جو چھپا رہتا ہے، ورنہ چور اور ڈاکو۔ ایک عورت کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مردوں کو حکم ہے کہ آنکھیں جھکا کر رکھے، تو وہ جب ہم سامنے آیا کریں تو آنکھوں کو نیچے کر لیا کریں، وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کیا کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقول اللہ، میں نے دوہرایا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ دودھ پڑا ہوا ہو اور بلی آئے ادھر سے اور جپٹے دودھ پر، تو دودھ کو اٹھا کر اس کو ہم چھپائیں گے، اس کی حفاظت کی فکر کریں گے، یا بلیوں کو باندھ دیں گے؟ تو سارے مردوں کو جو عورتوں کو تاک تاک کر دیکھتے ہیں، مردوں کو ہم سب کو باندھ دیں یا ان عورتوں کو ہی پردے میں چھپا لیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں رہیں، نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں۔ بات لمبی ہو گئی، آگے چل کر سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے 6 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ 6 نبیوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، وقت بھی تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک مکالمہ رہ رہا ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتی ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، تو جنتی لوگ دوزخیوں کے کہیں گے اور تمہیں کیا ہو گیا، تم یہاں آ گئے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں آ گئے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تم سمجھاتے بھی رہے، ہمیں تم بتاتے بھی رہے، لیکن ہم جو ہے اللہ کی ایک نہیں مانی، اس لیے ہم دوزخ میں آ گئے۔ اور ایسے ہی پھر دوزخی جنتیوں کو کہیں گے، یہ مکالمہ۔ اور ایک مکالمہ یہ ہے، ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، ایک اعراف جگہ ہے جو دوزخ اور جنت کے درمیان میں، یہاں لوگ کون رہیں گے؟ وہ جو نہ جنت میں جانے کے حقدار تھے، نہ دوزخ میں ڈالے جانے کے حقدار تھے، ان کی نیکیاں بھی برابر تھی، ان کے گناہ بھی برابر تھے، تو یہ اعراف کے مکان میں ٹھہرائے جائیں گے، لیکن کچھ عرصہ رہیں گے، بالآخر اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن کچھ عرصہ یہ رہیں گے۔ تو میں آج اس خلاصہ قرآن پاک کو یہیں اس پر ہی اختتام کرتا ہوں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آگے جو بقیہ رہ گیا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔